نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ سورہ فاتحہ الحمد نماز کے علاوہ بھی ہر آیت کے معنی سمجھ کر پڑھا کریں، اس لیے یہ حدیث شریف میں آیا ہے، فاتحہ رتبہ کے اعتبار سے قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ یہی سبع مثانی 7 بار پڑھی جانے والی آیت اور قرآن عظیم ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے فاتحہ الکتاب یعنی قرآن کی پہلی سورت عرش بری کے نیچے خزانہ خاص سے عطا کی گئی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے اسی اسنا میں کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اچانک اوپر سے آسمان سے ایک ٹوٹنے کی سی آواز سنی تو کہا، ایک ایسا فرشتہ آسمان سے اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ تو اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو، آپ کو 2 نور دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے۔ ایک ہے فاتحہ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ ان کا جو حرف بھی آپ پڑھیں گے اس کا اجر و ثواب آپ کو دیا جائے گا۔ سورہ بقرہ روزانہ پڑھا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے یقیناً بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، اس کو حاصل کرنا اور پڑھنا برکت کا موجب ہے، اور اس کو چھوڑ بیٹھنا خسارہ اور حسرت کا باعث ہے، اور نکارہ لوگوں کو ہی اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
محترم ناظرین، سورہ فاتحہ کی بہت ساری فضائل ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں سورہ بقرہ کی، سورہ فاتحہ کی۔ سورہ فاتحہ کو بیمار کے اوپر دم کرنے کے لیے پڑھا جائے، شفا ہوگی۔ بیماریوں کے علاج کے لیے بہترین ہے سورہ فاتحہ، کہ جو کوئی بیمار ہو اس کے اوپر سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ تعالی اللہ اس کو شفا دے گا۔ ویسے بھی نماز کے علاوہ جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے علاوہ بھی کم از کم صبح شام اس کو پڑھا کریں، سورہ فاتحہ کو صبح کچھ بار پڑھ لیں اور شام کو پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں سورہ فاتحہ کے۔ خاص کر جو کوئی بیمار ہو اس کے اوپر پڑھا کریں، اس کو پانی دم کر کے پلایا کریں سورہ فاتحہ پڑھ کے۔ بہت سے اس کے فضائل ہیں، اور جیسا کہ آپ نے پہلے سنا کہ اس کے بارے میں یعنی اسپیشل کوئی فرشتہ آیا لے کے تو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جبریل علیہ السلام کو سلام کیا اور مبارک دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے یہ ایسی آیات ہیں کہ کسی نبی کو آپ سے پہلے نہیں دی گئیں، اس لیے آپ کو مبارک ہو۔ تو یہ بہت بڑی فضائل، بہت بڑی فضیلت کی حامل یہ سورہ ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے تو اس پہ اوپر پڑھا کریں، انشاءاللہ وہ شفا یاب ہوگا۔ بیمار ہونے والے کو پانی دم کر کے اس کا پلایا کریں، انشاءاللہ شفا یاب ہوگا۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ بلا معاوضہ، فری آف کاسٹ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کا بہت محبوب عمل ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک، خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اب اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، اپنے مہینے کی ایک ترتیب بنا لیں، اپنے جو ہے سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ ضرور خرچ کیا کریں۔ یقین کریں جو آپ نے دنیا میں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی رہ گیا، وہ باقی بچ گیا، اور جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی گنا بڑھا کے واپس کر دیتا ہے اور آخرت کا وہ ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور جو آپ نے دنیا داری کے اوپر خرچ کر دیا تو وہ ضائع ہو گیا، وہ دنیا داری میں جو خرچ کیا وہ ضائع ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ یقین کریں کہ حتیٰ کہ دیکھا ہے کہ اولادیں جو ہیں اپنے والدین کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی یا جائیداد پہ جھگڑے کرتے ہیں اور پھر وہی مال جو ہے وہ بال بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تو نیچے ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے اور نیچے واٹس اپ نمبر چل رہا ہے ویڈیو کے، اس پہ آپ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ روزانہ پڑھا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، اس کو حاصل کرنا اور پڑھنا برکت کا موجب ہے، اور اس کو چھوڑ بیٹھنا خسارہ اور حسرت کا باعث ہے، اور نکارہ لوگوں کو ہی اس کے پڑھنے کی قدرت نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے ہر چیز کا ایک کوہان، یعنی سب سے بلند حصہ ہوتا ہے، قرآن کا کوہان سورہ بقرہ ہے۔
ایک اور حدیث میں آیا ہے جو شخص رات میں سورہ بقرہ پڑھے گا 3 رات شیطان اس گھر میں داخل نہ ہوگا، اور جو شخص دن میں پڑھے گا 3 دن شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ بقرہ خاص طور پر لوح محفوظ سے دی گئی ہے۔ محترم ناظرین، سورہ بقرہ اگر آپ چاہتے ہیں گھر میں خیر و برکت ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہوں، گھر میں خوشحالی ہو، برکت ہو، اور آپ کی اولاد راہ راست پہ رہے، تو آپ سورہ بقرہ پڑھا کریں۔ جب گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ جب شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا تو لڑائیاں جھگڑے بھی نہیں ہوں گی اور بے برکتی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے سورہ بقرہ کی جو ہے آخری آیات وہ تو سونے سے پہلے جو ہے ان کو ضرور پڑھا کریں۔ آخری 2 آیات جو ہیں ان کو سونے سے پہلے ضرور پڑھا کریں۔ وہ ایک حدیث ہے اس کے بارے میں کہ جو کوئی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے تو رات بھر کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ یعنی اگر اس نے کوئی اور عمل نہ بھی کیا ہو تو رات بھر کے لیے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ کافی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور عمل نہ کیا جائے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنے کے علاوہ اور بھی سارے عمل کیا کریں، اور اس کو ضرور پڑھا کریں تاکہ گھر میں شیطان داخل نہ ہو اور گھر میں بے برکتی نہ ہو، لڑائیاں جھگڑے نہ ہوں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔